سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. آپ نے کسی کام سے، چھوٹی عمر ہے کسی کام سے، آپ نے انہیں روانہ کیا کہ جا میرا سالبہ یہ کام کر کے آ. دیر ہو گئی، سالبہ واپس نہ آیا، دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3-4 دن گزر گئے، سالبہ کا پتہ نہ لگا. اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ مدینے کی گلی میں سے نکلے، ہوا چل رہی تھی اور ہوا سے ایک مکان کا پردہ دائیں بائیں ہو رہا تھا. ایک عورت حمام میں نہا رہی تھی. اچانک ان کی نظر اس عورت کے وجود کے اوپر پڑ گئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیا اور کھڑے ہو کے کہا سالبہ اب یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے قابل نہ رہی، یہ بے حیا ہو گئی. دوسرا اپنے آپ کو سزا دی، اے سالبہ جن آنکھوں سے تو نے بے حیائی کی یہ وجود مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے، چل یہاں سے مدینے چھوڑو. تلاش کر رہے ہیں، ہفتوں گزر گئے. آپ نے فرمایا جاؤ درختوں کی اوٹھوں میں تلاش کر کے آؤ، جاؤ پہاڑوں کی چٹائیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر تلاش کر کے آؤ. آپ نے فرمایا چٹانوں کے نیچے تلاش کر کے آؤ، میرا سالبہ کہاں چلا گیا. صحابہ اکرام تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل گئے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلاش میں گئے. اس چرواہے کے پاس گئے کہ میاں تو نے سالبہ کو دیکھا؟ وہ کہنے لگے کون سا سالبہ؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک بندہ وہ سامنے پہاڑی کے دامن پہ رہتا ہے، ہمارے پاس آ کے کبھی کبھار 2-4 دن کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسے بھوک لگی ہوئی، اس کی چمڑی خشک ہو گئی، پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، حتیٰ کہ چہرے کی کھال بھی اترنے لگ گئی. وہ ہمارے پاس آتا ہے، میں اپنی بکری کے تھنوں کو پکڑ کر اس کے منہ کی طرف کرتا ہوں، 2-3 دھارے دودھ کی نکالتا ہوں، اس کی زبان گیلی ہوتی ہے، ہونٹ تر ہوتے ہیں، واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ سالبہ کو معاف کر دے، اب سالبہ مدینے میں جانے کے قابل نہیں رہا ہے. 2 سالبہ تھے جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، یہ سالبہ بن عبد الرحمن ہے. علماء فرماتے ہیں کافی دن گزر گئے، اللہ غنی. آپ نے فرمایا عمر فاروق اور سلیمان فارسی سے جب یہ سنا کہ پہاڑوں کے دامن میں کوئی مرد قلندر ہے، یہ دوڑے دوڑے وہاں گئے تو دیکھے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سالبہ، ان کی چیخ نکلی، کہنے لگے تیرا نام عمر ہے؟ کہا ہاں. فرمایا تیرا نام سلیمان فارسی ہے؟ کہا جی. فرمایا خدا کے واسطے اب میرے اندر جان کوئی نہیں، اب میرے اندر ہمت کوئی نہیں، مجھے کوئی صدمے کی بات نہ سنانا، مجھے کوئی پریشانی کی خبر نہ سنانا، میں سن کے مر جاؤں گا. کہیں قرآن کے اندر اللہ کے نبی پر اس بدنگاہی کی وجہ سے میرے لیے کوئی سزا تو نہیں آ گئی، میرے لیے کوئی آیت نہیں اتری. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہنے لگے اللہ کے بندے، ماں اتنا اپنی اولاد کو یاد کر کے نہیں روتی جتنا آمنہ کا لال تجھے یاد کر کے رو رہا ہے. چلو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. اچانک نگاہ اٹھی تھی، جان بوجھ کے نہیں. یا تو آئے دن شکایت آئے گی، پہنا اپنے منڈے نو تھلے لا لے، اپنے خسم اپنے بندے نو نیچے اتار لے، ساڈی تیواں ول اللہ اکبر دیکھدا ہے، تھارے پتہ نہیں کتھوں نمبر لے لیا. خدا کے واسطے وہ لوگوں بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو دوسرے کی بیٹی کو دیکھ کے نگاہ نیچی کر لو. اگر دوسرے کی بیٹی کے لیے نگاہ نیچی کرے گا، اللہ تیری بیٹی کی حفاظت آسمانوں سے فرمائے گا. کیونکہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، پردہ کم ہوتا ہے اور ہر کوئی ویر بہن اندر لنگ گیا اندر لنگ گیا اندر لگ گیا، یعنی بہنیں بیٹیاں اپنا باپ اور بھائی سمجھ کے بلاتی ہیں اور دنیا کنجر پنا سمجھ کے اندر گھس جاتی ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سالبہ کے پاس گئے اور کہنے لگے تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. اب کہنے لگے میرے لیے انتظام ہوگا، میرے لیے استقبال میں صحابہ کھڑے ہوں گے. نہیں. فرمایا عمر تجھے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایسے نہ لے کے جا، میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں. اگر تو لے کے جانا چاہتا ہے تو اس وقت لے جانا جب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہوں، میں مصلی کے پیچھے صفوں میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. جب حضور سلام پھیرے گئے تو میں جا کر نبی کے قدموں میں گر جاؤں
لاؤں گا. صحابہ کرام حضرت ثعلبہ کو اٹھا کے لائے. اتفاق سے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی جا رہی تھی. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تلاوت تھی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے بتا تو صحیح کیا وجہ ہے تو اپنے رب سے کیوں دور ہو گیا ہے. یہ سمجھے یہ آیت میرے لیے اتری, وہی چنگھاڑ ماری, زمین پر دھڑام سے گر کے بے ہوش ہو گئے. آپ کے گھر والے, آپ کے برادری والے, اللہ اکبر, آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا. آپ نے فرمایا کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی, کس نے کہہ دیا تیرا ثعلبہ یہاں کھڑا تھا, یہ آئے سن کے زمین کے اوپر گر گیا. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھے, سیدھے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچ گئے. دیکھا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے, نزا کا عالم ہے. آپ آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کر زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے صحابی کا سر لے کے اپنی گود میں رکھ لیا. ان کی آنکھیں کھلی, حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا, رونے لگ گئے اور اپنے سر کو اٹھا کے زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا. حضور نے پھر سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا, کہا یا رسول اللہ ثعلبہ گناہ گار ہے, میرے سے گناہ ہو گیا, اب یہ سر تیری جھولی کے قابل نہیں رہا. آپ نے سر اٹھا کے دوبارہ گود میں لیا, فرمایا ثعلبہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. کہنے لگے کملی والے مجھے اتنا بتا, میرا اللہ میرے سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں, عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا, فرشوں پہ مصطفیٰ تیرے سے راضی ہو گیا. ان کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ, اگر خدا رسول راضی ہو گئے تو کعبے کے رب کی قسم ثعلبہ بھی کامیاب ہو گیا. جان بوجھ کر نہیں, اچانک گناہ ہوا. یا تو ارادے سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے, مہینوں مہینے میرے عزیزوں گناہوں کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں گناہ کیا جاتا ہے. محترم دوستوں بزرگوں, دن کے اجالے میں گناہ ہوتے ہیں, رات کی تنہائی کے گناہوں سے اکیلے پن میں بچنا, ویڈیو دیکھنا, ٹک ٹاک کے اوپر بےہودگی کو دیکھنا, یا کسی کے ساتھ میرے عزیزوں منہ کالا کرنا, رات کے اندھیرے کے گناہوں سے بچنا. اس لیے کہا جاتا ہے دو بندے اکیلا نہ رہے, دو بندے رہیں, اور کوشش کرنا بندہ بن کے بہن کے کمرے میں نہ سونا, بیٹی کے کمرے میں نہ سونا. شیطان کو آتے دیر نہیں لگتی, کہتے مولوی صاحب میں باپ ہوں, میں بھائی ہوں, کملی والے کا امتی ہوں, میں کیسے بیٹی پر بہن پہ نگاہ ڈالوں گا؟ تجھے پتہ یہ میں نہیں کہہ رہا, خدا کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو, بے شک عبد الحنان کیوں نہ ہو, بے شک مسجد کا امام کیوں نہ ہو, تمہارے علاقے کا پیر کیوں نہ ہو, شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, تمہارے علاقے کا ذمہ دار کیوں نہ ہو, خبردار جب تک اپنے گھر کے دروازے کی کنڈی نہ بجا دو تمہیں گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. لا تدخلوا بیوتا, اپنا گھر ہو یا غیر بیوتکم, کسی اور کا گھر ہو, حتی تستأنسوا وتسلموا, اجازت اندر جانے کی لو اور پھر سلام کرو. کتنا پاک دین تھا جس نے بیٹی کو باپ کی نگاہوں سے بھی بچایا, کتنا عظمت والا دین تھا جس نے بہن کو بھائی کی نگاہوں سے بچایا. آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو, ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے, آج سے 40-45 سال پہلے ہمارے جو بوڑھے ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں لٹ ہوا کرتا تھا, جب دروازے کے پاس جاتے زور سے کھگورا مارا کرتے تھے, کھانسی کر لیا کرتے تھے, یا اپنے لٹ کو دروازے پہ مار لیا کرتے تھے, یا زور سے کہتے ہاں بھئی کرے ہے کہ کوئی نہیں ہے, تیاں کتھے چلے گئی, یہاں زور سے الارم ہوا کرتا تھا, وارننگ ہوا کرتی تھی, بیٹیوں سروں کو کجلو, بہنوں اپنے سینے کو دوپٹے سے چھپا لو, کیونکہ اس گھر کے اندر اب تمہارا غیرت والا باپ آ رہا ہے. اب تو بابو جی میری نوجوان نسل نے بیڑا غرق کر دیا, ایسے گندے مندے کپڑے پہنتے ہیں, یہ چڈا, یہ ٹروزر, اور یہ ناف سے نیچے شلوار باندھ کر, قمیص ٹانگ کر بہنوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے جانا بےہودگی ہے. خدا کی قسم یہ انگریزوں کا لباس ہے, تہمت سنت ہے, اور اپنی تہمت کو وہ پہنے جو اپنی تہمت کو سنبھال سکے. گردوں سے اوپر میرے عزیزوں تہمت کر لیا, ناف سے نیچے, یہ انسان کا سطر ہے. بے شک اس کے پاس تنگی ہے, کپڑا کی وجہ سے کپڑا کوئی نہ ہو, اتنا کپڑا ہو کہ سطر چھپ جائے, بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. بندہ کہتا ہے آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے حیا کا پردہ ہوتا ہے. نہیں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے, مسجد نبوی میں آپ نے اعلان فرمایا
سب سے کامیاب عورت کون ہے، سب سے پاکیزہ عورت کون ہے، سب سے سمجھدار عورت کون ہے؟ صحابہ اکرام کا مجمع تھا، پڑھے لکھے بیٹھے تھے، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، آپ کو تسلی تشفی نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پریشانی گھبراہٹ کے عالم میں آئے، فاطمہ آج تیرے رب نے ایسا سوال کیا جس کا ثواب مسجد نبوی کے نمازی نہ دے سکے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی بتا، او میرے مزاجی خدا، او میرے گھر والے، میرے سر کے تاج، میرے سائیں، بتا کیا رحمت عالم نے سوال پوچھا کہ سب سے بہترین کامیاب عورت کون ہے؟ اما فاطمہ نے کہا اتنی سی بات ہے؟ اما نے جواب دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد گئے کہ یا رسول اللہ، اس کا جواب میں لے کے آ گیا، سب سے کامیاب عورت، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہ دکھایا ہو۔ صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے، رحمت عالم کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آنے لگے۔ یا رسول اللہ ما یبکی، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا علی بتا یہ جواب کس نے دیا؟ کہ آپ کی بیٹی میری بیوی فاطمہ الزہرا نے دیا۔ حضور رو کے فرمانے لگے علی تجھے پتہ ہے میری بیٹی کے علاوہ یہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ بیٹیاں تو باپ کی مغفرت کی ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ بابو جی اولاد کے لیے دعا مانگو تمہاری مرضی، مکان کے لیے دعا مانگو تمہاری مرضی۔ میرے محترم و مکرم و محتشم دوستو، آپ کاروبار کے لیے دعا مانگو تمہاری مرضی، لیکن ایک دعا اس عمر میں جب بالوں میں سفیدی آ جاوے تو اللہ کے حضور رو رو کر اپنی داڑھی پکڑ کے دعا کیا کرو، یا اللہ ان چٹے بالوں میں مجھے اولاد کی وجہ سے اللہ رسوا نہ کرنا، اللہ تھانے کچہری کے چکر نہ لگوانا، یا اللہ میری داڑھی میں بیٹی کی وجہ سے خاک نہ ڈلوانا، کورٹ میرج کی وجہ سے کسی دربار میں کسی وڈیرے کے آگے میرے ہاتھ نہ جڑوانا، ورنہ میرے عزیزوں نئی نسل نے جو بگاڑ پیدا کیا، انہوں نے کئی بزرگوں کے عدالتوں، تھانوں اور ڈیروں کے اندر سروں کو جھکا دیا ہے۔ دو دعائیں آپ نے میں نے روزانہ کرنی ہے، پنجابی میں آئے پنجابی میں، اردو میں آئے اردو میں کر لیا کرو۔ پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین جب میں دنیا میں آیا تھا نہ میں نے رونا سیکھا نہ میں ہنسنا سیکھا، اللہ جل شانہ مجھے تو پتہ ہی نہیں پیشاب پخانے کا نہ کھانے کا، کوئی جھٹی دے رہا تھا کوئی شہد دے رہا تھا، مجھے مٹھاس اور کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، اللہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ اس وقت کسی بندے نے میرے کان میں کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت کان میں کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ کہنے کے بعد کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ یا اللہ جو ایمان اور کلمے کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اللہ اس دولت کو قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، مال ساتھ نہیں جائے گا، کاروبار ساتھ نہیں جائے گا، انسان کا ایمان کی دولت ساتھ جائے گی۔ یا وہ اولاد جو باپ کی زندگی کے اندر جس اولاد کو نیک کاموں میں ڈالا، یا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسجد کے اندر پانی کا انتظام کرا دیا، کسی بستی کے اندر پانی کا نلکا لگوا دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیا، یہ چیزیں محترم دوستوں ساتھ جائیں گی۔ اللہ اکبر، مدینے کا تاجر ہے، اپنے باغ سے کھجوروں کے باغ سے اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے، 2-4 کھجوریں جیب میں، ایک آدھی کھجور منہ میں ڈالی ہوئی ہے۔ راستے میں کسی نے دیکھا کہ تو بہت بڑے باغ کا مالک ہے، ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا انطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دے، میں بھوکا، مجھے بھوک لگی ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالنے کی زحمت نہ کی، جو آدھی کھجور کھائی تھی وہی کھجور اس فقیر کو دے دی اور آگے چل دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا ہاتھ پیر جواب دے گئے، موت نے چاروں طرف سے آ کے پنجہ گاڑ لیا۔ اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہہ رہے وصیت لکھ لو، یہ میرا باغ فلانے بیٹے کو دے دینا، یہ باغ فلانی بیٹی کو دے دینا، اس بچے کو مکان دے دینا، بیوی کو یہ دے دینا۔ جب ساری وراثت تقسیم کر دی، ایک باغ باقی بچا، کہنے لگا میں جب میں مر جاؤں مجھے دفنا دو، میری تدفین کے بعد یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ اللہ اکبر، انتقال ہو گیا۔ چند دن کے بعد مرنے والا کسی کے خام میں آیا، کمیاں کیا بنی، بڑی موجیں ہو رہی ہیں مسکراہٹ چہرے پر اور سبز رنگ کی پوشاک تیرے کندھے پہ نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگا تمہیں کیا پتا
اللہ اکبر میرا بیڑا پار ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کیوں نہ ہوتا، اتنا بڑا کھجوروں کے درختوں کا باغ تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے سال ثواب کر دیا۔ کہ اللہ کی قسم اس باغ کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اس کا ثواب تو میرے پاس آیا ہی کوئی نہیں۔ کہ پھر بتا تیرے ساتھ نجات کا معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا میں باغ سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، ایک فقیر رستے میں ملا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، میں نے آدھی کھجور کھائی ہوئے کا دانہ اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کوئی کام تو بابوری ایسا کر کے جانا جس میں ریاکاری نہ آوے، جس میں دکھلاوا نہ آوے، نمود و نمائش نہ آوے۔ بخاری شریف کی غالباً حدیث ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرماوے۔ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو اپنے سامنے لاویں گے اور کھڑا کریں گے اور کہیں گے بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا، اس کی یہ نیکیاں دے دو، اس کی نیکیاں دے دو، اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دو۔ جب کچھ نہیں بچے گا اللہ اکبر مایوس ہو کے سر نیچے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے سر اٹھا، تیرا ایک عمل اتنا سا ہے لیکن ہے وہ میرے پاس، نہ تیری امی کو پتا نہ ابو کو پتا، نہ تیرے بھائی نہ تیرے رشتہ دار کو پتا، ایک عمل میرے پاس ہے۔ اللہ سائیاں وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ہے میرا بندہ جب تو اپنے گھر سے نکل کر باہر جا رہا تھا، راستے میں ایک لکڑی سی پڑی تھی اور لوگوں کی آمد و رفت کا رکاوٹ بن رہی تھی، تو نے وہ لکڑی اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دی۔ اس عمل کو تو کر رہا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو نے میرے بندوں کے لیے رستہ صاف کر دیا، یہ مجھے اتنا پسند آیا میں نے تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ گھر کی طرف جاتے ہیں، کتنی گلیوں میں چیزیں پھنسی ہوتی ہیں، روڑا پھنسا ہوتا ہے۔ محترم دوستو بزرگو، ہاتھ سے اٹھا کے اسے باہر کر دو، ہاتھ میرے عزیزو دھل جائے گا۔ اگر دل کے اندر چھوٹی سی میل آ گئی، 7 سمندر کے پانی سے دو پھر بھی دل صاف نہیں ہوگا۔ دوسری دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ کھیتوں میں کھڑے ہو کر ساری رات گوڈے گوڈے پانی میں کھڑے ہو کر اللہ میں پانی لگاتا رہا، کھیتوں کو پانی دیتا رہا، ساتھ بچھوں کی پرواہ نہ کی۔ کس کے لیے؟ اس اولاد کے لیے جو کہتی ابا تو میرے اگے بول ہی نہ، اما پیو نو سمجھا لے، ابا جی طرح تے بولتا بنتا ہی نہیں ہے، ابو جی تو ساڈے لیے کیتا کی ہے۔ وہ پہلے دن کی رات یاد کر جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے والا تھا۔ اللہ اکبر، تیرے لیے تیرا باپ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب دنیا میں آیا تیرے آنے پر سب سے زیادہ خوشی تیرے باپ نے منائی تھی اور کہا تھا یہ بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا، میری برابری کرے گا۔ لیکن آج یوں کر کے ہاتھوں سے کہہ رہا ہے ابا جی تیرا تے بولدا بندا ہی کوئی نہیں، ابے تو میرے لیے کی کیتا؟ ہاں تیرے لیے کچھ نہیں کیتا۔ وہ بچپن کے اندر عید کے دن تیرے لیے کپڑے میں نہیں لے کے آیا، تیرے لیے جوتے میں نے جوتی گاڑ کے پہن لی، ٹوٹی جوتی برداشت کی، تیرے لیے نیا جوتا لے کے آیا، تیرے رونے پر میرا کلیجہ باہر آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا بیمار ہوا ڈاکٹروں نے کہا دعا کرو، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اللہ کرے میرا گردہ کوئی چیز چاہیے میرے پتر نو دے دو، اور میرے بچے ڈاکٹر مایوس کر کے چلے گئے تھے، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ مینو لے لے، میری زندگی میرے بچے نو دے دے۔ ہاں میں نے تیرے لیے کچھ نہ کیا، ایسا میں تیرا ملازم تھا۔ اور لوگوں عید کے دن پردیسی واپس گھر آ جاتے ہیں لیکن تیرا باپ عید کے دن بھی مزدوری کرتا رہا، گول گپے دہی بڑے لگا کے کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، قربانی گھر کے اندر ہوئی بچوں نے کی تو وہ دکان پہ کھڑا رہا۔ کتنی بد نصیب اولاد ہے جو باپ اپنی اولاد کو زمزم پلاتا ہے، بیٹے اسے نلکے کا پانی نہیں پلاتے۔ آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ہر گھر کے دروازے پر، ہر گھر نہیں تو کسی کے دروازے پر ایک عورت ایک مرد بیٹھے ہوتے ہیں، ٹوٹا سا پیڑا بنانے گندے مندے سے کپڑے جس کے داغ یہاں لگے ہوتے ہیں اور ہاتھ کا پنکھا جھول جھول کے تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، گزرنے والے نے پوچھا تیرے لیے کمرے میں جگہ کوئی نہیں، ڈرائنگ روم میں جگہ کوئی نہیں، ڈیوڑیز کیوں بیٹھے ہو، تھلے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو بوڑھے باپ نے اپنے بڑھاپے میں لڑکتی زبان سے کپ کپاتے ہوئے کہا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو نو بھی کمرے میں آنے نہیں دیتی، اب گھر کے اندر بہو کی چلتی ہے، ہماری چلتی کوئی نہیں۔ دن بہو کہہ دے دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو دن۔ اے میری بیٹیاں، رانا محمد عابد صاحب کے سالے ثواب کے لیے
ہاتھ اٹھانے کے لیے جتنی آئی ہو، خبردار، آپ کو وارننگ دے کے جا رہا ہوں، خبردار، ساس سسر کا احترام کرنا، انہیں ایسا سمجھنا اللہ اکبر جس طرح تمہارے ماں باپ ہے۔ پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی امیر عورت تھی، تیرے بھانی داس کے اندر اتنا امیر کوئی نہیں ہوگا، تیرے گجرانوالہ کے اندر اتنا امیر کوئی نہیں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مائی کا ہاتھ پکڑ کے حجرے میں سیدہ خدیجہ کے لے کے آئے، آگے آگے گٹھڑی پکڑ کے چل رہے ہیں، اماں کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ جب ویڑے خدیجہ کے ویڑے میں اماں بیٹھنے لگی تو حضور نے اپنی کملی مبارک چادر مبارک اتار کے نیچے بچھا دی، رحمت عالم بیٹھ گئے، آپ نے تعارف نہ کرایا، آپ نے فرمایا خدیجہ لسی لے آ، دودھ لے آ، کھانا تیار کر کے لا، اے خدیجہ تیرے کوئی لیڑے تیرے کوئی کپڑے ہیں تو وہ بھی لے آ، خدیجہ تیرے پاس کوئی اگر دن و دینار ہے تو وہ بھی لے آ۔ اماں فرماتے میری دوڑیں لگ گئیں، اللہ کے نبی کچھ منگوا رہے کچھ۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کو دیکھتے رونے لگ جاتے، مائی حضور کو دیکھتی رونے لگ جاتی، کبھی ہنسنے لگ جاتی۔ اماں کہنے لگی میں پریشان ہو گئی، جب ماں کی گٹھڑی اٹھائی، ہاتھ میں سوٹی پکڑوائی اور اماں کو لے کے چلنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سوتے صحیح، آمنہ تو اماں پہلے چلی گئی، ابا عبداللہ پہلے چلا گیا، نہ تیری بہن کوئی ہے نہ تیرا بھائی، یہ کون عورت ہے؟ حضور کی اکھیاں پلکوں پل کے آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اماں خدیجہ دوڑی اور کہا او میرے غلام میسرہ 1 اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ، 1 اونٹ 40 بکریاں اماں حلیمہ کے پاس کھڑی کر دی۔ ماں کہنے لگی تھی یہ میں روٹی کا ٹکڑا بھی مشکل سے کھاتی ہوں، میں نے اس کا کیا کرنا؟ کہ اماں جان اللہ کی قسم یہ دینا تیرا حق ادا نہیں کر سکا، اماں یہ تو تیری جوتیوں کا صدقہ ہے، اور کیوں نہ میں تیری جوتیوں کا صدقہ ادا کروں؟ آج جو دولہا سامنے کھڑا ہوا ہے یہ تیری گود میں دودھ پی کر لوریاں لے کے میرے گھر آیا ہوا ہے، اماں تیرا احسان ہے، خدا پاک کی قسم ایسی قدر کرو ماں کی، اور بیل کی کیسی قدر کرنی چاہیے۔ فتح مکہ ہوا، چھوٹے چھوٹے نیانے اپنے گھر دوڑتے آئے اور اماں کے سامنے اچھل اچھل کے کہنے لگے اماں سونا محمد مدینے میں آ گئے، مکے میں آ گیا، سونے محمد آ گئے۔ اماں کہنے لگی تمہیں کیسے پتہ لگا؟ ماں کا نام ام ہانی تھا، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگی اماں جی تجھے پتہ ہے سینے پر لٹا کر بازو پہ لٹا کر جس نبی کی لوریاں تو سناتی ہے وہی چہرے والا مکے میں آ گیا، آج تو اتنا بڑا لشکر لے کے آیا اور بیت اللہ کے اندر بتوں کو توڑا اور خدا کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اماں آج اس محمد کے تذکرے کر کے کہتی ہے کہ میرا ویر ہے، میرا سونا ویر ہے۔ اماں آج تو بڑی شان والا ہو گیا، وہ ویر تیرے کچے سے مکان میں پھیرا مارے گا۔ ام ہانی کہتی ہے بس میں رونے لگ گئی، میں نے کہا کہاں یتیم مکہ اور کہاں مدینے کا فاتح، اور ساری دنیا قدموں میں آ گئی، اب اسے غریبی کا بیڑا کیسے یاد رہے گا؟ کہ میں بس باتیں کر رہی تھی، اتنی دیر میں دروازہ بجا، میں نے اندر سے پوچھا من دق الباب، باہر سے جواب ملا انا محمد الرسول اللہ۔ اماں کہنے لگی میرے باغ جاگ گئے، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا، حضور کچے سے بیڑے میں آ کے دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ بہن ام ہانی وہ مجھے مکے کا دور یاد آ گیا، یہاں آرام کیا کرتا تھا اور یہاں تو میرے پسینے کے قطرے کو محفوظ کیا کرتی۔ ام ہانی کہتی ہیں حضور میرے گھر میں آتے، اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر آرام فرماتے، ماتھے مبارک سے جو پسینہ ٹپکتا ہاتھ کی ہتھیلی سے گزرتا کونی تک آتا، میں پسینہ نیچے نہ گرنے دیتی اور کونی سے قطرے میں شیشی کے اندر محفوظ کر لیتی۔ ام ہانی کہتی ہے جب میری بیٹی کے نکاح کا وقت آیا اس وقت میں نے کہا بیٹی میں غریب بڑی ماں ہوں، میں تجھے جہیز نہیں دے سکتی، لیکن آج ایسا تحفہ دوں گی دنیا بھی اس پہ قربان ہو جائے گی، آج ایسا تحفہ دوں گی دنیا مر کے زندہ بھی ہو جائے نہیں ادا کر سکے گی۔ کہ ماں سونا چاندی دے گی کہ اس سے بڑھ کر، اندر گئی الماری میں سے ایک کپڑا لے کے آئی اور اس کو کھولا، ایک شیشی میں کچھ پانی تھا، میں نے کہا اماں کیا ہے؟ کہ یہ آمنہ کے لال محبوب دو جہاں کا پسینہ مبارک ہے۔ میں نے کہا اماں اس پسینے کی خاصیت کیا ہے؟ کہ بیٹی حضور تو دنیا سے چلے گئے، مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی ہے میرے بوئے تھے آ کے بہ جاندے نے اور کہتے اماں اماں اللہ کا نبی تو دنیا سے چلا گیا، ہمیں آقا مبارک کا پسینہ مبارک دکھا دے۔ جب پسینہ مبارک میں دیکھتی ہوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اما پسینہ سکھا دے، میں یوں کر کے شیشی کا کاغ کھولتی ہوں، پسینے کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں مہکتی ہے، صحابہ سونگ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہی ام ہانی کے بیڑے میں حضور آ کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ بیڑے میں آ کے بیٹھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا غریبڑی کا گھر ہے، بھانڈے برتن ٹوٹے ہوئے، آپ نے فرمایا بہنا بڑے دن ہو گئے تیرے ہاتھ کا پکا نہ کھایا، اے بہنا آج مجھے اپنے ہاتھ کی پکی کھلا۔ بڑے بڑے لوگوں نے ڈیرے دروازے کھول دیے، لیکن میں تیرے مان کو بڑھانے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا۔ اللہ غنی۔ محترم دوستو بزرگوں، جب میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ ایک دو دن کی پکی روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی اور سرکہ اور پانی لے کے آئی، تو آمنہ کے لال نے اللہ اکبر ٹکڑے کو سرکے پانی میں بھگویا، اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اماں سمجھی اب شکایت کریں گے، اب شکایت کریں گے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال دے، میرا مان بڑھانے کے لیے میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے۔ جب آپ نے روٹی کھائی کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے کو پانی پلایا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے اندر ہضم کا انتظام فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے فاسد مادوں کو خارج کرنے کا انتظام فرمایا۔ اماں کہتی میں حیران ہو گئی، محمد سوکی روٹی کھا کر دعا دیتا بہن کے گھر سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہاں تو کسی کو قربانی کا گوشت نہیں دیتے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ تھک گئے، لیکن میں نہیں تھکا، میں تو مغرب پڑھنی ہے انشاءاللہ گجر خان جا کے۔ ادھر سے تار گھنٹی ادھر بجی، پھر ادھر بجی، پھر ادھر گھنٹی بجنی شروع ہوئی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ بیان سے تنگ آ گئے شاید، میرے خیال سے ایسا کچھ مجھے محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ گناہوں سے اپنی توبہ کرو، پڑھو اعوذ باللہ